اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے، نون لیگ کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ ریکال کریں، آپ سے زیادہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ میڈیا کی، کہ یہ پچھلے 5 سال کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر، یہ لان جو ہے اسمبلی کی یہ گواہ ہے، یہ ڈی چوک گواہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو گواہ ہے، یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کیا زبان بولتے رہے ہیں۔ ہم نے تو کچھ ایسی بات نہیں کی کہ زبان بولی ہو یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں، تو ابھی سے ان کو اتنی تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے ٹویٹ میں استعمال کیے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ وزیر اعظم کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک نمبر بنانے کی گیم پی ٹی آئی میں چلی ہوئی ہے کہ گالی دے کے جو ہے نمبر بناؤ، اور جو وزیر اعظم جو ہے گالی کو انکریج کرتا ہے۔ بجٹ جو ہے ہم اپنی سیٹوں سے نہیں ہلے۔ جب مفتاح، شاید عبائی صاحب وزیر اعظم تھے، تو اسماعیل مفتاح صاحب نے جب یہ کیا بجٹ پیش کیا، تو ان کا مائک جو ہے خاتون نے چھین لیا۔ آپ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طرح اس خاتون کو، اور اسی کے مائک میں انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ یہاں دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ کام کرے، یہ سسٹم کام کرے۔ حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، وزیر اعظم آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن سب سے جو محترم چیز ہے وہ سسٹم ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں۔ افراد جو ہیں وہ ڈسپینسیبل ہوتے ہیں، لیکن ادارے اور سسٹم انڈسپینسیبل ہے۔ تو اگر یہ ماحول انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ سراسر اور سراسر حکومت کی ہوگی۔ اگر یہ ٹویٹ کی زبان جو ہے یہ استعمال کریں گے اور اس طرح کی دھمکیاں دیں گے، یہ اسپیکر کے آفس کا جو ہے نا وہ احترام نہیں کیا گیا، پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ خیر، یہ اس پارلیمنٹ پہ لانتیں بھی بھیجتے تھے، اس کی تصدیق بھی کرتے تھے، اس کے اوپر حملہ بھی کیا تھا۔ یہ ان کی ہسٹری جو ہے، یہ ان کی تاریخ یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اگر آج حکومت میں بھی ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کا انہوں نے احترام نہیں کرنا، تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکے گا۔ ابھی تو 6 ماہ گزرے ہیں، پتہ نہیں کتنے ماہ باقی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے مذاق بنے، اور ایک محترم ادارہ جو ہے اس کا احترام جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ ہم چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ فنکشن کرے، یہ سسٹم فنکشن کرے، ہمارے لیے نہیں، پی ٹی آئی کے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، پاکستان کے عوام کے لیے یہ فنکشن کرے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ اپنا لیا تو پھر جس راستے کے اوپر وہ لے جائیں گے اس ایوان کو، ہم اس راستے پہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آج غیر معینہ مدت میں ملتوی کر دیا گیا اجلاس، اور یہ ہوا تھا اور یہ بات ہوتی رہی تھی، آپ کے رہنماؤں کو یہ باتیں ان سے آپ سے بھی نہیں ہے کہ اجلاس کو بڑھایا جائے گا اور بحث کرائی جائے گی اس اقتصادی پیکج میں جو اسد عمر نے پیش کیا ہے، اس بحث کے بنا ہی اس کے آغاز کے بغیر ہی یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ بجٹ جو ہے یہ بھی منظور؟ دیکھیں، 6 مہینے کے بعد جو ہے وزیر اعظم جو ہے آئے ہیں ایوان میں، اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے اور رس گئے۔ وہ کہتے ہیں جی میں وہاں پہ آیا ہوں، میرے ساتھ جو ہے کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، اس لیے اسمبلی جو ہے نا وہ روک کر دو، بند کر دو۔ اب وہ راضی ہوں گے تو پھر بلا لیں گے اجلاس، یا پھر ہم ریکوزیشن کر لیں گے۔ تو انہوں نے رونمائی کی ہے، ہم تو ان کا تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے لگے تھے، لیکن وہ اچانک ہی آگے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے مزاج پہ جو ہے وہ مزاج نازک پہ جو ہے، طبع نازک پہ بڑا گراں گزرا ہے۔ وہ جو آدھا پونا گھنٹہ ان کو وہاں پہ بیٹھنا پڑا ہے، یہ ایک ذہنیت کی اور ایک مائنڈ سیٹ کی جو ہے غمازی ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ تو یہ آگے آگے دیکھیے، تبدیلی والے بھی بھگت لیں دے۔ جی، اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں آزاد ہوں۔ ہم نے ان کو کہا کہ اگر آزادی یہی ہے کہ آپ ہاؤس کا دفاع نہیں کر سکتے، اس کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو بہرحال انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں گے، کیونکہ اس قسم کے معاملے پاکستان کی تاریخ میں کم از کم پہلے نہیں ہوئے۔
اور میں نے کو کہا میں 8 اسپیکر دیکھ چکا ہوں, یہ معاملات ہم نے کبھی نہیں دیکھے. سر یہ بتائیں پارلیمانی روایات رہی ہیں کہ قائد حزب اختلاف یا قائد ایوان جب بات کر رہے ہوں تو ان کو نہ انٹرپٹ کیا جاتا ہے نہ درمیان میں روکنا, کوئی روایت نہیں رہی. کل جو مراد شریف نے تقریر کی پوزیشن لیڈر کے لیے کہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے, یہ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں, اور ان کو جب بھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں جملے کس رہے ہوتے ہیں, یہ کس طرح کی روایات کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ دسو جی خواجہ صاحب تسی دسو. یہ دیکھیں جو روایات جو وہ بیج بو رہے ہیں اس کی فصل بھی یہی کاٹیں گے. یہ ساری نمبر ٹانگنے کی گیم ہے. وہاں بتایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ جو زیادہ گالیاں نکالے گا اسی کو کل رتبے ملیں گے, عہدے ملیں گے. اس لیے آج دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ گالی دیتا ہے, کون زیادہ بےزتی کرتا ہے. یہ بدنصیبی ہے. اچھا یہ بتایا سر کہ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک آرڈر کیا ہے FPR2 کے ایمنسٹی اسکیم میں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کسی کو ہاتھ نہ لگایا جائے, FPR ان کو ہراساں نہ کرے, FIA بھی ان کو ہراساں نہ کرے. اور ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے ایمنسٹی آئی ہے لیکن اس میں حکومت نہیں مانتی. تو آپ دیکھیے یہ وزیر اعظم کے آرڈر کی بات نہیں ہے. ایمنسٹی اسکیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ایمنسٹی استعمال کرے گا اس سے کوئی اور سوال نہیں ہوگا, لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے وہ ایمنسٹی استعمال نہیں کر سکتے, اور اگر ایمنسٹی کے بعد بھی کسی کی کوئی پراپرٹی یا کوئی اور اکاؤنٹ نکل آئے تو پھر اس کی بڑی کڑی سزا ہے. تو اس کو وزیر اعظم صاحب کو اپنی باجی صاحبہ کے لیے یہ آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ FPR کا قانون فائنانس بل جو پاس ہوا تھا اس میں یہ موجود ہے. دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی عہدہ نہیں تھا سیاست میں, ان کا کوئی مقام جو ہے آفیشلی ریکگنائز کوئی مقام نہیں تھا. اس کے باوجود JIT بنی, ان کے اوپر ریفرنس دائر ہوا, ان کو سزا ہوئی, اس وقت ضمانت میں ہیں. تو یہ قانون جو ہے ہر فرد کے لیے علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہ تھوڑی دیر کے لیے ڈنڈی ماری جا سکتی ہے لیکن چیزیں وہیں پہنچیں گی جہاں پہ قانون اور قاعدہ کہتا ہے کہ جہاں پہ پہنچنی چاہیے. جائیدادیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں, جائیدادوں کو میچ کریں کہ انہوں نے ان سالوں میں ٹیکس کتنا پے کیا. یہ رسیدیں مانگی جائیں گی, وہ وقت آئے گا رسیدیں بھی مانگی جائیں گی اور منی ٹریل بھی مانگا جائے گا. آج اگر ٹیمپرری ریلیف ان کو مل رہا ہے تو یہ ٹیمپرری ہوگا. یہ دیکھیں یہ بینامی جائیدادیں کبھی بیوی کے نام رکھ لیں, کبھی بہن کے نام رکھ لیں, یہ اس طرح کام نہیں چلتا. جیسے جیسے آج قانون سازی کا آغاز ہو گیا لیکن قانون کمیٹیوں کا مسئلہ ابھی تک جواب تو ملی ہے نہیں. وہ آپ نے میرا خیال ہے آپ نے کور نہیں کیا آج سیشن جو ہے. اگر آپ کور کرتے تو آپ کو یہ سوال نہ پوچھنا پڑتا. نہیں جی سب آج ہو گیا ہے, سب کچھ فائنلائز ہو گیا. ویسا یہ کہ 2 دن کے بعد جو پیش کیا گیا ہے, کل میرے خزانہ صاحب نے کہا کہ کوئی مہنگائی نہیں کی اور نہ ہی کوئی نیا ٹیکس عائد کیا گیا ہے. اس پر آپ وہ ڈبیٹ ہوگی تو بات سامنے آئے گی نا. آج تو حکومت ڈبیٹ سے فرار اختیار کر چکی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو فائنانس بل پیش کر کے اسمبلی پروروگ کر کے گھر چلی گئی ہے. مطلب کیا ہے اس میں؟ کیا کوئی عوام کو ریلیف دیا گیا؟ کیا اس سے کاروبار میں اضافہ ہوگا؟ GDP گروتھ آئے گی؟ ان سب کا جواب نفی میں ہے. آپ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کسی ایڈیٹوریل دیکھ لیں, ہر چیز کا جواب نفی میں ہے. اور بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ حکومت نے ڈبیٹ سے رائے فرار اختیار کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. اسلام آباد میں نون لیگ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم 6 ماہ بعد ایوان میں آئے اور ناراض ہو کر چلے گئے. ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ عوام کے سامنے مذاق بنے. ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری